کچھ عرصہ پہلے میں نے دبئی کے رولر شیخ محمد بن راشد المکتوم کی آٹو بائیوگرافی پڑھی تھی، مائی اسٹوری۔ کتاب بہت دلچسپ ہے، تو میں نے سوچا کہ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں ان کی دلچسپ کتاب کو۔ ان کی دلچسپ کتاب کو شیخ محمد بن راشد 1949 میں پیدا ہوئے۔ یہ دبئی کے حکمران تھے، اور ان کی پیدائش اس وقت ہوئی ہے تو وہ اس وقت برٹش مینڈیٹ کا پیریڈ تھا، جب سلطنت عثمانیہ اپنے مڈل ایسٹ کے تمام مقبوضات، اپنے علاقے، ولایات، یہ برطانیہ اور فرانس وغیرہ کے درمیان بندر بانٹ کر چکے تھے، یہ لے چکے تھے۔ تو گلف اسٹیٹ کی ذمہ داری مینڈیٹ برطانیہ نے لی تھی، یعنی کہ ایکسٹرنل سیکورٹی اور فارن پالیسی۔ اس میں یہ بتاتے ہیں، اپنے والد کا، اپنے دادا کا ذکر کرتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ وہ ایک ہمبل ماحول میں، دبئی اس زمانے میں ایک موتیوں تلاش کرنے کی جگہ تھی، یا تھوڑی بہت فشیز ہوتی تھی۔ یہ شیخ محمد بن راشد کا مکان ہے جہاں وہ پیدا ہوئے۔ اس ہمبل بیک گراؤنڈ سے اپنی اسٹوری بتاتے ہیں، اور بڑی دلچسپ ان کی اسٹوری ہے۔ تو ہم اس پہ آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے دادا شیخ سعید بہت دانشور آدمی تھے، وہ زیادہ پڑھے لکھے نہ تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ آدمی کا یہ کمال نہیں ہے کہ وہ افق پہ دیکھے، بلکہ آدمی کا کمال یہ ہے کہ وہ افق کے پار دیکھے۔ وہ عموماً ننگے پیر ہوتے تھے، صبح سویرے فجر سے پہلے وہ اٹھتے، کنویں سے پانی بھر کے مسجد میں لا کے مسجد میں پانی بھرتے، نماز پڑھتے، اس کے بعد اپنے کام کاج سے نکل جاتے تھے۔ جو ترقیاتی اسکیمیں تھیں، پروجیکٹ تھے، وہ دیکھتے پھرتے تھے۔ 11 بجے قریب ناشتہ کرتے تھے۔ تو بتا رہے ہیں کہ اس زمانے میں ایسا ہوا کہ ایران کے جو پاس کی جو ان کی کھاڑی تھی، بندرگاہ تھی، اس پہ ایران نے کسٹم ڈیوٹی ریز کر دی۔ میرے دادا نے سنا تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ دبئی میں اب کسٹم ڈیوٹی معاف ہے۔ سب لوگوں نے کہا، شیخ یہ تم نے کیا کر دیا؟ 4 پیسے آتے تھے اس کو بند کر دیا۔ آپ نے کہا نہیں، یہ میں نے صحیح کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب تاجروں نے سنا کہ دبئی کی بندرگاہ پہ کسٹم ڈیوٹی معاف ہے، تو انہوں نے اپنے کشتیوں، جہازوں کا رخ دبئی کی طرف موڑ دیا ایران سے۔ اور پھر میرے دادا نے اپنے لوگوں سے کہا، جاؤ ان کو میدان، ان کو پلاٹ دو، ان کو مکان گودام بنا کے دو، ان کو گھر کرائے پہ دو، اور ان سے نوکریاں لو، یہ تمہاری کسٹم ڈیوٹی سے زیادہ ہے۔ تو انہی حالات میں بولتے ہیں کہ میں یہ دبئی میں اپنے دادا کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایک پروجیکٹ سے 2 پروجیکٹ جاتے تھے، تو فارینر ان کو سمجھتے تھے کہ یہ فور مین ہے، کہتے تھے کمان فور مین، یہ پیغام اس پروجیکٹ پر فلانے انجینئر کو پہنچا دو، فلانے سے فلانے کو پہنچا دو۔ وہ خوشی خوشی کرتے تھے، لیکن ایسا کرنے سے یہ ہو گیا کہ ان کو ترقیاتی ڈیولپمنٹ کام پہ بڑی مہارت حاصل ہو گئی۔ 9 سال کے ڈیولپمنٹ کا کام سیکھنا برقرار رکھا ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ وہ 7 سال کے تھے، وہ بتاتے ہیں کہ وہ 7 سال کی عمر میں تھے تو والد ان کو دور ایک قبیلے میں لے آتے تھے جو پانی سے بہت دور تھا، ایکسیس ان کے پاس پانی نہیں تھا۔ وہ قبیلے والے شکار کے جانوروں پہ گزارا کرتے تھے، تو وہ حمید ان کا سردار تھا۔ تو ان لوگوں کی یہ تھی کہ وہ فالکن کے ذریعے شکار کرتے تھے یا کتوں کے ذریعے، اور بہت ہی خوبی تھی کہ ان اتنے سدھائے ہوئے تھے کہ ان کے کتے جنگلی ہرنوں کے ساتھ ساتھ ہی رہ کے چر بھی سکتے تھے، اور چاہے تو شکار بھی کر سکتے تھے۔ وہ کہتے تھے جانور کو ٹریننگ دینا انسانوں کا کام ہے۔ اسی طرح فالکن کے لیے تھے کہ وہ کبوتر کو مار کے کھا بھی سکتا ہے،
اور کبوتر کو پکڑ کے لا بھی سکتا ہے۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ ان کا جو سردار تھا جو اس صحرائی علاقے کا شکار گزار کرتا تھا، حمید اس کا نام تھا، خیمے میں رہتے تھے۔ پھر بتاتے ہیں کہ اس کی بیگم جو سردارنی تھی بڑی جفا کش تھی، وہ مہمانوں کے لیے خود ہی کھانا پکاتی، کھانا پکاتی، بھیڑ کو ذبح کرتی، گوشت بناتی، سالن بناتی، اور گرما گرم گھی اور شہد ڈال کے روٹی دیتی، بڑا لطف آتا تھا۔ تو بتاتے ہیں سیرام میں ہم خیمے میں زمین پہ سوتے تھے، تو پہلی دفعہ مجھے بچھو نے کاٹا، بہت مجھے تکلیف ہوئی، لیکن گرم گرم راکھ جو خیمے کے پاس آگ جل رہی تھی اس نے میرے زخم پہ ڈالا اور مجھے چلا گیا۔ پھر میں نے یہ نوٹ کیا کہ صحرا میں صرف بچھو مجھے ہی کاٹتے ہیں، رات کو 2-3 دفعہ، دوسروں کو نہیں۔ تو اس کا بھی دو باتوں کی وجہ سے تھا۔ نمبر ایک، مجھے ایڈوائس تھی کہ رات کو سونے سے پہلے اپنا بستر خود صاف کرو، دوسرا نہیں صاف کرے گا، وہ میں نہیں کرتا تھا۔ نمبر 2، خود سردار حمید جو تھا 10-12 بچھو لیے پھرتا تھا، رات کو سوتے وقت میرے بستر کے پاس چھوڑ کے چلا جاتا تھا۔ تو اس کا کہنا تھا اس سے میرا امیون سسٹم بنے گا، اس سے میری قوت مدافعت مضبوط ہوگی اور میں سارا کی زندگی میں گزارنے کے لائق ہو سکوں گا۔ بولتا ہے یہ ایسا ہی ہوا۔ 70 سال کی عمر میں شکار کر رہا تھا کہ ایک بڑے بچھو کو پکڑنے کے لیے کہ وہ گھاس میں چھپ گیا، پلٹ کو اس نے وار کیا اور مجھے بری طرح کاٹا۔ میں نے گرم راکھ ڈال کے علاج ہو گیا۔ اگر میرا امیون سسٹم نہ ہوتا تو وہ بچھو بڑا ہی خطرناک تھا۔ پھر یہ لکھتے ہیں کہ 1971 میں وہ شہنشاہ ایران کی سالگرہ کے لیے 2500 سالہ بادشاہت کے لیے وہ ایران گئے تھے۔ تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ کوئی 60 ایکڑ جگہ میں 120 ایکڑ جگہ میں 60 خیمے بڑے بڑے لگے تھے، 2-3 سینٹر میں محلات بھی نئے تعمیر ہوئے تھے، سربراہان مملکت آئے تھے، فرینچ شیف تھے، اور مور وغیرہ کا گوشت کاٹ کے بے تحاشا پانی اور شراب سب کچھ تھی۔ لیکن میں نے یہ نوٹ کیا کہ آس پاس کا جو علاقہ ہے جہاں یہ تقریب ہو رہی تھی اس میں غربت ہے، دیہاتوں میں غربت ہے۔ میں نے کہا یہ کیسی بادشاہت ہے، کیونکہ یہ بتاتے ہیں شیخ محمد موجودہ حکمران کہ میرے والد اکثر کہتے تھے دنیا میں 4 بادشاہ بڑے گزرے ہیں۔ نمبر 1 نمرود، نمبر 2 نمرود، نمبر 2 کیا کہتے ہیں بخت نصر، نمبر 3 ذوالقرنین، اور نمبر 4 سلیمان۔ تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا کسی بادشاہ کا رستہ روک کے کھڑا ہو گیا جلوس کا، تو ملازمین نے اس کو رستہ روکنے کی اجازت نہیں دی، گرفتار کر لیا۔ تو اس نے چلا کے بادشاہ سے کہا کہ آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے، آپ کے ملازمین نے مجھے کیوں روک رکھا ہے۔ بادشاہ جم لگا کے آیا، بولا کیا بات ہے۔ اس نے کہا کہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک چونٹی نے نہیں رستہ روک لیا تھا، تو کیا میں چونٹی سے بھی گیا گزرا ہوں کہ میں آپ کا رستہ روکنا چاہتا ہوں، آپ کا رستہ روک نہیں سکتا۔ بادشاہ نے کہا نہیں، بالکل تم صحیح کہتے ہو، تم میرا راستہ روک سکتے ہو۔ بولتا میرے والد کی یہی نصیحت تھی، اپنے عوام کے ساتھ تو ان کے ساتھ ایکسس بنا کے رکھو۔ لیکن میں نے ایران میں الٹا دیکھا، شاہ، تخت طاؤس، دولت فراوانی، نوکر چاکر، سنہرے ملبوسات میں ملبوس فوجی دستے، لیکن سب کیا ہوا؟ میں سوچنے لگا، میں اس وقت 1971 میں اپنے ملک کا دبئی کا وزیر دفاع تھا، ڈیفینس منسٹر تھا۔ تو میں سوچنے لگا کیا شہنشاہ ایران یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آس پاس کس طرح ہو رہی ہے۔ 1952 میں شاہ فاروق کا مصر میں تختہ الٹا گیا، 1958 میں شاہ فیصل اپنی فیملی کے ساتھ قتل ہوئے، اسی طرح یمن کا جو امام جو البدر تھے ان کا تختہ الٹا گیا، لیبیا میں شاہ ادریس کے تختہ الٹا۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماگیر انقلاب برپا ہے، لیکن اس کے باوجود شاہ ایران 2500 سالہ اپنے وہ جشن منا رہے تھے، جبکہ وہ عوام سے دور تھے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آخر میں انہیں وزاروں سے تنگ آ کر بھاگ کر مصر میں جا کے پناہ لینی پڑی۔ تو پھر مختلف یہ لکھتے ہیں
اپنی والدہ کے بارے میں بھی لکھتے ہیں کہ ان کی والدہ شیخ لطیفہ وہ ایک سردار فیملی کی تھیں، ٹرائبل، لیکن میرے والد کا ناشتہ خود اپنے ہاتھوں سے بناتی تھیں، اور اسی طرح ہم سب بچوں کو کھانا کھلاتی تھیں، اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کراتی تھیں۔ تو یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ 1959 میں ان کے والد نے ان سے کہا، جب یہ چھوٹے تھے 10-12 سال کے، تو ان سے کہا کہ ہم نے لندن جانا ہے اور پرائم منسٹر سے ملنا ہے۔ تو میں نے پوچھا پرائم منسٹر سے کیوں، کوئین سے کیوں نہیں ملے؟ بولا نہیں، اختیارات پرائم منسٹر کے ہاتھ میں۔ پرائم منسٹر جیسے شیخ ہوتا ہے نا، شیخ کی طرف آور اسلام، تب مجھے سمجھ میں آیا کہ پی ایم کیا ہوتا ہے۔ ہم گئے، پرائم منسٹر ولسن تھے، وہ آئے اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے سامنے بیٹھ گئے۔ ہم عربوں میں یہ بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ جوتے کا رخ مہمان کے منہ کی طرف ہے، مہمان کی طرف ہو۔ میں ابھی کچھ بولنے ہی والا تھا کہ میرے والد نے گھور کے مجھے مسکرا کے دیکھا سختی سے، میں چپ ہو گیا۔ پرائم منسٹر نے اپنا پیرٹ دیا، کس لیے آپ آئے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ مجھے دبئی میں ایئرپورٹ کی یاد دی جائے۔ لیکن شارجہ کا ایئرپورٹ تو ہے نا تمہارے پاس، لیکن وہ ڈیولپمنٹ کے لیے کافی نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے میرے والد کی درخواست مان لی اور ہم نے ایئرپورٹ دبئی میں منظوری مل گئی۔ میرے والد نے تمام ڈیولپمنٹ کا کام جو تھا وہ میرے سپرد کیا ہے۔ یہ شیخ سعید اور شیخ راشد کے ساتھ یہ دونوں باپ دادا کے تصویریں ہیں۔ یہ ڈیولپمنٹ کا ابتدائی زندگی کے ہیں، جب دونوں باپ بیٹا مل کے ڈیولپمنٹ کرتے تھے۔ یہ وہ قبیلہ جو پانی سے دور شکار پہ گزر بسر کرتا تھا، اس کا سردار حمید، جس نے ان کو بچپن سے سکھایا کہ صحرا کی نفسیات کیا ہوتی ہے، صحرا کے جانور کس طرح ہوتے ہیں، صحرا میں کوئی بھوکوں نہیں مر سکتا اگر آپ ڈیزرٹ کو سمجھتے ہو۔ شیخ حمید نے ان کی امیونٹی سسٹم کو امپروو کرنا بھی سکھایا، ان کے ساتھ ان کی تصویر ہے۔ پھر شیخ راشد یہ بھی شیخ محمد بن راشد یہ بتاتے ہیں کہ آج جو دبئی ڈیولپ کیا ہے، وہ اس بات پہ ڈیولپ کیا ہے کہ انصاف سب کے ساتھ ہوگا، اور ساری طاقت بیکار ہے جب تک یونائٹیڈ نہ ہو۔ اور اس حساب سے ہم جو ہے دنیا میں ترقی کر رہے ہیں۔ پھر وہ واقعہ لکھتے ہیں کہ میرے والد نے جب ایئرپورٹ بن گیا تو برٹش ایئر ویز سے ریکویسٹ کی کہ وہ دبئی کے راستے فلائٹ لیں، تو وہ ہنسے، انہوں کا یہ ناممکن ہے، آپ کا علاقہ اتنا ڈیولپ نہیں ہے۔ تو میرے والد نے کہا آپ لے آئیں ایئرپورٹ، جو خالی سیٹ ہوں گے ان کے پیسے میں دوں گا۔ بولا وہ شروع میں ابتدا میں ایک فلائٹ میں مہینے میں تیار تھے، پھر آہستہ آہستہ ہفتے میں ان کی متعدد فلائٹیں شروع ہو گئی، جو آج ہندوستان، پاکستان، ترکی اور سینٹرل ایشیا تک جاتی ہیں۔ اور اب دبئی جو ہے 20 ملین 2 کروڑ افراد کے ٹورسٹ کا جگہ بن گیا ہے۔ پھر شیخ رشید یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ ہمیشہ ہماری گورنمنٹ کا منصوبہ رہا کہ اگر ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو لفظ امپاسبل کو اپنے ڈکشنری کا حصہ بناؤ، ہمیشہ آپ کے جو ترقیاتی پروگرام ہوں امپاسبل ہوں۔ بولا ہم نے اسی تحت 2015 میں 2017 میں اپنے نوجوانوں کو اپنے انجینئر پیدا کیے، ٹیکنیشین پیدا کیے، تاکہ وہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں جا کے مارس وغیرہ کے اس میں شرکت کر سکیں، اور ایک دن ہم بھی وہ میں ہوں جو مارس کی میں اپنی آبادی دبئی کی بسا سکیں، مریخ سیارے پہ۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ یہ ہمارا خواب ہے، اور اس وقت بھی 9 سے زائد سیٹلائٹ جو ہیں آسمان میں دبئی کے چل رہے ہیں،
اور مارچ 2023 میں ان کا جو آربٹ پہ 6 مہینے کے لیے مارس پہ جو گیا ہوا ہے مشن، اس میں دبئی کی اپنی کنٹریبیوشن ہے. کمنٹ کریں اور شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں. شکریہ.